بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. فرائض الاصول رسائل حصہ سوم سبق نمبر 4 استصحاب کے دیگر تعریفات پارٹ نمبر 2. سبق نمبر 2 میں استصحاب کی پہلی تعریف جو کہ صاحب کتاب نے پسند کیا تھا اس کے بارے میں گفتگو مکمل ہو گئی ہے. سبق نمبر 3 اور 4 میں استصحاب کے دیگر تعریفات کے بارے میں گفتگو جاری ہے. استصحاب کے دیگر تعریفات میں سے ایک تعریف محقق قمی نے کتاب قوانین میں بیان فرمایا تھا. اس تعریف کے بارے میں صاحب کتاب نے فرمایا اضیف التعریفات ہے، تمام تعریفوں میں سے کمزور و سست ہے، اور اس پر اشکال کیا اور مناقشہ کرتے ہوئے اس تعریف کو رد کر دیا تھا. آج کی گفتگو میں صاحب کتاب کی طرف سے مرزا قمی کی تعریف کے لیے توجیہ پیش کریں گے. صاحب کتاب چاہتا ہے کہ مرزا قمی کی تعریف کو کسی طریقے سے درست ثابت کرے، اس کے لیے توجیہ پیش کرتے ہیں. صاحب کتاب کی طرف سے پیش کردہ توجیہ کی وضاحت. صاحب کتاب نے محقق قمی کی تعریف کو درست کرنے کے لیے توجیہ بیان کیا، اس کی وضاحت کی ضرورت ہے. فرماتے ہیں استصحاب کی حجیت کے بارے میں 2 نظریات پائے جاتے ہیں. علماء اصولین کے درمیان استصحاب کی حجیت کے بارے میں 2 رائے پائے جاتے ہیں. پہلا نظریہ قدماء یعنی قدیم علماء کا نظریہ ہے. اصولین میں سے جو پرانے قدیم علماء ہے ان کا نظریہ یہ ہے کہ استصحاب حالت سابقہ کی بقا پر ظن ہونے کی وجہ سے حکم عقل کی بنیاد پر حجت ہے. ظن بھی علم کی طرح واقع تک رسائی کے لیے راستہ ہے، لہذا استصحاب امارات ظنیہ میں سے ہونے کے عنوان سے حجت ہے. استصحاب ادلہ اجتہادیہ میں قرار دیتے ہیں، اور ادلہ اجتہادیہ وہ ادلہ ہے جو حکم واقعی کو ثابت کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے اور حکم واقعی تک پہنچنے کا طریق ہے، راستہ ہے. اب وہ راستہ یا علم کا راستہ ہے یا ظن کا، اور جو ادلہ اجتہادیہ ظنیہ میں سے ہے ان کو امارات ظنیہ کہلاتے ہیں. تو استصحاب بھی امارات ظنیہ میں سے ہے. ایسی صورت میں محقق قمی کی تعریف صحیح ہے. صاحب کتاب کہتے ہیں محقق قمی نے اس استصحاب کی تعریف کی ہے جو کہ امارات ظنیہ میں سے ہے، تو اس صورت میں محقق قمی کی تعریف اپنی جگہ پر صحیح ہے، درست ہے، کیونکہ استصحاب میں جو چیز دلیلیت کے معیار ہے وہ یقینی الحصول اور مظنون البقا ہونا ہے. کیونکہ ظن بقا کی وجہ سے استصحاب حجت ہے، تو ظن بقا کسی حکم کے باقی ہونے کا گمان کس بنیاد پر ہے؟ یقین الحصول ہونے کی بنیاد پر ہے. ایک چیز پہلے یقین ہے اور یقینی حالت میں ہے، بعد میں اس چیز کے زائل ہونے کے بارے میں کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہ ہو تو انسان کی عقل کہتی ہے کہ کم از کم اس کے بقا کے بارے میں گمان ہے، ظن ہے. تو اسی ظن کی بنیاد پر استصحاب حجت ہے. اگر استصحاب کا معنی یوں کریں گے تو محقق قمی نے تعریف کی ہے وہ
اپنی جگہ پر درست ہے۔ استصحاب کے بارے میں علماء متاخرین کا نظریہ۔ استصحاب کی حجت کے بارے میں دوسرا نظریہ علماء متاخرین کا ہے۔ اصولین میں سے علماء متاخرین یعنی بات والے علماء نے استصحاب کو اصول عملیہ میں سے اور ادلہ فقاہتیہ میں شمار کیا ہے۔ دوسرا نظریہ علماء متاخرین کا ہے، ان کا کہنا ہے کہ استصحاب کی حجیت روایات اور احادیث کی بنیاد پر ہے، چونکہ احادیث صحیحہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ شک کے ذریعے سے یقین کو مت توڑو، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ شک کی صورت میں روایات کے مضمون پر عمل کرتے ہوئے سابقہ حالت کو جاری رکھیں۔ ایسی صورت میں استصحاب اصول عملیہ میں سے شمار ہوتا ہے۔ استصحاب اگر احادیث و روایات سے اخذ کریں گے تو استصحاب اصول عملیہ میں شمار ہوتا ہے، اور ادلہ فقاہتیہ میں سے ہے۔ ادلہ فقاہتیہ یا اصول عملیہ وہ اصول اور ادلہ ہے جن کے ذریعے سے حکم ظاہری کو ثابت کیا جاتا ہے۔ حقیقت کے بارے میں تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ حالت سابقہ باقی ہے یا نہیں ہے، اما روایات نے کہا اپنے یقین کو شک کے ذریعے سے مت توڑو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بطور تعبد ہم حالت سابقہ کو جاری رکھتے ہیں۔ جب پہلے آپ نے 10 بجے وضو کر لیا ہے، وضو پر یقین ہے، 2 بجے آپ کو شک ہو گیا کہ میرا وضو باطل ہوا یا نہیں ہوا، تو در حقیقت ہمیں حکم واقعی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وضو باقی ہونا یا نہ ہونا، لیکن روایات نے کہا ہے کہ آپ اس وضو کے باقی ہونے کے مطابق عمل کریں، اور اسی حالت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور ان اعمال کو انجام دے سکتے ہیں جس کے لیے وضو ہونا شرط ہے۔ صاحب کتاب اپنی توجیہ کو رد کرتے ہیں۔ پہلے صاحب کتاب نے جناب شیخ نے محقق قمی کی تعریف کو درست ثابت کرنے کے لیے توجیہ پیش کیا۔ مصنف آخر میں کہتا ہے کہ ہم نے محقق قمی کی تعریف کے لیے جو توجیہ پیش کیا تھا وہ درست نہیں ہے، کیونکہ خود محقق قمی نے اپنی کتاب قوانین کی 2 جلد کے آغاز میں کہا ہے کہ استصحاب ادلہ اربعہ کے مقابل میں دلیل مستقل نہیں ہے، بلکہ اگر اس کی حجیت حکم عقل ہونے کی وجہ سے مانیں گے تو یہ دلیل عقلی کے ذیل میں آتا ہے، اگر احادیث کی وجہ سے اس کی حجیت کو ثابت کریں گے تو یہ اصول عملیہ کے ذیل میں آتا ہے۔ محقق قمی نے جو تعریف بیان کیا ہے وہ مذکورہ 2 صورتوں میں سے کسی کے ساتھ بھی سازگار نہیں ہے۔ ہمارے علماء میں سے جناب محقق ثانی صاحب شرائع نے اپنی کتاب معتبر میں ادلہ 5 قرار دیا ہے، یعنی 4 ادلہ کے علاوہ استصحاب کو بھی ادلہ مستقلہ میں سے شمار کیا تو ادلہ 5 ہے۔ اما محقق قمی استصحاب کو مستقل دلیل نہیں مانتے ہیں، بلکہ استصحاب کے بارے میں اپنی کتاب قوانین کی 2 جلد کے شروع میں کہا ہے کہ استصحاب کے بارے میں 2 نظریات پائے جاتے ہیں۔ استصحاب کو اگر حکم عقل سے لے لیں گے تو استصحاب امارات ظنیہ میں سے شمار ہوگا اور دلیل عقلی کے ذیل میں آتا ہے، اور اگر استصحاب کو احادیث و روایات سے اخذ کریں گے تو یہ اصول عملیہ کے ذیل میں آتا ہے۔ تو محقق قمی نے جو تعریف بیان کیا ہے وہ استصحاب حکم عقل ہونے کے ساتھ بھی سازگار نہیں ہے، اور استصحاب اصول عملیہ
ہونے کی صورت میں بھی مناسب نہیں ہے۔ مناسب نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ حکم عقل یہ ہے کہ جب ایک چیز پہلے یقین الحصول ہو، ایک حکم پہلے، ایک حالت پہلے یقینی ہو، بعد میں مشکوک ہو جائے، اس کے زوال کے بارے میں کوئی دلیل نہ ہو، تو عقل کا حکم یہ ہے کہ اس حالت کو باقی رکھنا ہے۔ تو حکم عقل ابقاء ما کان علی ما کان ہے، جو چیز پہلے تھی اس کو باقی رکھنے کا حکم ہے۔ عقل کا حکم یہ ہے۔ اما عقل کا حکم نہیں ہے کہ کون حکم او وصف یقینی الحصول مشکوک البقاء، یہ حکم عقل نہیں ہے۔ محقق نے تعریف میں استصحاب کا مجرا اور اس استصحاب کے جاری ہونے کی جگہ بتا دیا ہے، خود حکم عقل نہیں ہے۔ حکم عقل یہ نہیں ہے کہ ایک چیز پہلے یقین الحصول ہو، بعد میں مشکوک البقاء ہو، یہ حکم عقل نہیں ہے، بلکہ حکم عقل ابقاء ما کان ہے، جو چیز پہلے یقینی ہے اس کو باقی رکھنے کا حکم لگاتی ہے۔ اگر استصحاب اصول عملیہ میں سے قرار دیں گے تو پھر بھی محقق قمی کی تعریف درست نہیں ہے، کیونکہ استصحاب اگر اصول عملیہ میں سے شمار کریں گے تو استصحاب کا بیان اور استصحاب کا نتیجہ یہ ہے کہ اس حالت کو تعبداً باقی رکھنا ہے۔ روایات کا مضمون یا روایات کی زبان ہے کہ وہ حالت جو پہلے یقینی ہے اس کو شک کے ذریعے سے مت توڑو، یعنی شک کے ذریعے سے یقینی حالت کو باطل نہ کرو، بلکہ یقینی حالت کو جاری رکھو۔ اما کون حکم او وصف یقینی الحصول مشکوک البقاء، یہ والی صورت اصول عملیہ کا بیان بھی نہیں ہے، بس لہذا محقق قمی نے جو تعریف کی ہے وہ دونوں صورتوں کے ساتھ مناسب نہیں لگتا۔ استصحاب حکم عقل ہونے کے ساتھ بھی یہ تعریف مناسب نہیں ہے، سازگار نہیں ہے، اور استصحاب اصول عملیہ ہونے کے ساتھ بھی سازگار نہیں ہے، لہذا ہم نے جو توجیہ پیش کیا تھا وہ درست نہیں ہے۔ اب ہم عبارت کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُ التَّعْرِيفِ الْمَذْكُورِ، صاحب کتاب فرماتے ہیں تعریف مذکور کی توجیہ بیان کرنا ممکن ہے۔ تعریف مذکور سے مراد محقق قمی نے استصحاب کی جو تعریف بیان کیا ہے اس کی توجیہ بیان کر سکتے ہیں کہ بِأَنَّ الْمَحْدُودَ وَالْاسْتِصْحَابُ الْمَعْدُودُ مِنَ الْأَدِلَّةِ، بے شک جس چیز کی تعریف کی جاتی ہے، المحدود سے مراد ہے معرف، جس کی تعریف کی جاتی ہے، کہ وہ والاستصحاب المعدود من الادلہ، وہ استصحاب ہے جو ادلہ میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ ادلہ سے مراد امارات ظنیہ مراد ہے، بس محقق قومی نے اس استصحاب کی تعریف کی ہے جو کہ امارات ظنیہ میں سے ہے۔ وَلَيْسَ الدَّلِيلُ إِلَّا مَا أَفَادَ الْعِلْمَ أَوْ الظَّنَّ بِالْحُكْمِ، دلیل نہیں ہے مگر وہ چیز دلیل ہے جو حکم شرعی کے بارے میں علم کا فائدہ دیتی ہے یا ظن کا فائدہ دیتی ہے۔ تو دلیل یا امارت ظنیہ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ حکم کے بارے میں انسان کو علم کا فائدہ دیتا ہے یا گمان کا فائدہ دیتا ہے۔ والمفید للظن بوجود الحکم فی العالم لاحق، اور بعد والے زمانے میں حکم کے وجود کے بارے میں ظن کا فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ لیس الا کونہ یقینی الحصول فی الآن السابق مشکوک البقاء فی الآن اللاحق، کہ آن اللاحق میں حکم کے وجود کے بارے میں ظن کا فائدہ دینے والا نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ وہ حکم زمان سابق میں اس کے وجود کے بارے میں یقینی ہونا ہے، مشکوک البقاء فی الآن اللاحق، بعد والے زمانے میں اس حکم کے بقاء کے بارے میں مشکوک ہونا ہے۔ تو یہ یقین الحصول فی الآن السابق ہونا، مشکوک البقاء فی الآن اللاحق ہونا مفید ظن ہے،
زن کا فائدہ دینے والا ہے، لہذا فلا مناس عن تعریف الاستصحاب المعدود من الامارات الا بما ذکرہ قدس سرہ. بس استصحاب جو کہ امارات میں سے شمار ہوتا ہے اس کی تعریف کی کوئی اور تعریف کی گنجائش نہیں ہے مگر بما ذکرہ قدس سرہ، مگر اسی تعریف کے ذریعے سے تعریف کر سکتے ہیں جس کو محقق قدس سرہ نے بیان کیا. محقق قمی نے جو بیان کیا ہے اس تعریف کے علاوہ کوئی اور تعریف نہیں ہو سکتی ہے. مطلب یہ تعریف درست ہے اپنی جگہ پر اگر استصحاب کو امارات میں سے شمار کریں گے. یہاں تک توجیح مکمل ہو گئی. صاحب کتاب کی طرف سے محقق قمی کی تعریف کے لیے جو توجیح پیش کی ہے وہ یہاں تک مکمل. لیکن فیہ، یہاں سے اپنی توجیح کو رد کرتے ہیں. صاحب کتاب کہتے ہیں لیکن فیہ، اس توجیح میں اشکال ہے. ہم نے جو توجیح پیش کیا تھا وہ درست نہیں ہے، کیونکہ ان الاستصحاب کما صرح به هو قدس سرہ فی اول کتابہ، بے شک استصحاب جس طرح خود محقق قمی نے اپنی کتاب کی شروع میں ذکر کیا کہ ان اخذ من العقل کان داخلا فی دلیل عقلی. محقق قمی نے اپنی کتاب میں کے آغاز میں کہا کہ اگر استصحاب کو حکم عقل سے لیا جائے تو وہ داخلا فی دلیل عقلی، وہ حکم عقل میں داخل ہے. وَإِنْ أُخِذَ مِنَ الْأَخْبَارِ فَيَدْخُلُ فِي السُّنَّةِ، اور اگر استصحاب کو روایات سے اور احادیث سے لیا جائے تو یہ سنت میں شامل ہے. تو صاحب قوانین کی نظر میں بھی استصحاب دلیل مستقل نہیں ہے، یا دلیل عقلی میں شامل ہے یا سنت میں شامل ہے. وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ، اور دونوں فرض میں سے ہر ایک فرض کی بنا پر، دلیل عقل میں شامل کرنے کی فرض پر یا سنت میں شامل کرنے کے فرض میں سے ہر ایک فرض پر فَلَا يَسْتَقِيمُ تَعْرِيفُهُ بِمَا ذَكَرَهُ. بس استصحاب کی تعریف اس تعریف کے ذریعے سے کرنا درست نہیں ہے جو محقق نے ذکر کیا. یعنی محقق نے جو تعریف بیان کیا ہے وہ ان دو صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے ساتھ بھی سازگار نہیں ہے. کیوں؟ لأن سے اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ ان دو صورتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی سازگار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لأن دلیل العقل هو حکم عقلی يتوصل به الى حکم شرعی، کیونکہ دلیل عقلی سے مراد وہ حکم عقلی ہے جس کے ذریعے سے حکم شرعی تک رسائی حاصل کرتے ہیں. یعنی حکم شرعی کو ثابت کرتے ہیں ملازمات عقلیہ کی بنیاد پر. وَلَيْسَ هُنَا إِلَّا حُكْمَ الْعَقْلِ بِبَقَاءِ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ. اب یہاں پہ حکم عقل کیا ہے؟ اگر ہم استصحاب کو دلیل عقلی شمار کریں گے تو وَلَيْسَ هُنَا یہاں پہ نہیں ہے إِلَّا حُكْمَ الْعَقْلِ بِبَقَاءِ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ. حکم عقل نہیں ہے مگر اس چیز کے باقی ہونے کا حکم لگانا ہے جو موجود ہے. مکان علی مکان جو پہلے موجود ہے اسی حالت میں باقی رکھنے کا حکم لگانا، یہ حکم عقل ہے. عقل کہتی ہے کہ اگر ایک چیز پہلے موجود تھی اور اس کی زوال کے بارے میں کوئی دلیل نہ ہو تو عقل اس بات کو درک کرتی ہے یا حکم لگاتی ہے کہ وہ چیز باقی ہونے کا حکم لگاؤ. والمأخوذ من السنہ لیس الا وجوب الحکم ببقاء ما کان علی ما کان، اور وہ استصحاب جو سنت میں سے لیا گیا ہے یعنی دلیل فقاہتی اور اصول عملیہ میں سے شمار کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو باقی رکھنے کے وجوب کا حکم لگانا ہے جو پہلے موجود تھی. والمأخوذ من السنہ، اور وہ استصحاب جو سنت سے لیا گیا ہے لیس نہیں ہے الا وجوب الحکم ببقاء ما کان علی ما کان، کہ سنت سے اخذ کیے گئے استصحاب کا مطلب نہیں ہے مگر ان کی
اس چیز کے باقی ہونے کا حکم لگانا واجب ہے اعلی مکان جس طرح وہ پہلے موجود تھی اسی حالت پر باقی رکھنے کا حکم لگانا واجب ہونا ہے. بس فکون الشیء معلوما سابقا، بس ایک چیز پہلے معلوم ہونا مشکوکن فیہ، اور اس میں مشکوک ہونا لا ينطبق على الاستصحاب بأحد الوجہین، لا ينطبق على الاستصحاب. تو یہ تعریف جو محقق قمی نے بیان کیا، ایک فکون الشیء معلوما سابقا مشکوکن فیہ، یہ تعریف جو ہے لا ينطبق على الاستصحاب بأحد الوجہین، استصحاب پر ان دو وجہ میں سے کسی بھی صورت کے ساتھ منطبق نہیں ہوتا ہے. بأحد الوجہین سے مراد یہ استصحاب دلیل عقلی شمار کرنے کی صورت میں بھی محقق قمی کی تعریف استصحاب پر منطبق نہیں ہوتی ہے، اور استصحاب کو اگر ہم سنت میں سے شمار کریں، اصول عملیہ شمار کریں، تب بھی محقق قمی کی تعریف استصحاب پر منطبق نہیں ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.